اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجائب القرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنایا اور ان کو ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معاوضہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند و قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابھن بھی تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اسی بستی میں ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پیے گی اور ایک روز تم پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی۔ ترجمہ: کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سائف، جو کہ سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، نے اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا اور پھر اس کو ذبح کر دیا۔ اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور یہ بولے کہ اے صالح، ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: تو زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی ہے اور پوری قوم ہلاک ہو گئی ہے تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ ترجمہ: اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ محترم ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ محترم ناظرین، قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان و خضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کو لوگ ان کے مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال و بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر یہ قوم پھر بھی باز نہ آئی۔ اور پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، جانیے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔